السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا رفیق شیخ بوئیسر سے کچھ مخصوص مدعے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آج ہندوستان میں ہمارے معاشرے کی یعنی وقف بورڈ کی لاتعداد ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے، لاتعداد اربوں خربوں کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا معاملہ ایسا ہوا ہے کہ اس پہ لوگوں کے ناجائز قبضے، ٹرسٹ کی زمینوں پر، مسجد کی زمینوں پر بالکل ناجائز قبضے ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کے قبضے بھی، غیروں کے قبضے تو ہے، مسلمانوں کے قبضے بھی ہیں، کچھ پولیٹیشینوں کے قبضے ہیں، کچھ مافیا کے قبضے ہیں۔ ہمارے آس پاس میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں بہت ساری زمینیں ہیں، تو کچھ تو ٹرسٹی لوگ بھی دبا کے بیٹھ گئے ہیں۔ مسجد کے ٹرسٹی ہے لیکن مسجد کی جگہ وہ دبا کے بیٹھ گئے ہیں۔ آج مارکیٹ میں اگر 4-5 ہزار روپیہ، 15 ہزار روپیہ، 20 ہزار روپیہ اس کا کرایہ ہے تو یہ 200 300 400 روپیہ کرایہ دیتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ تم نے خود اپنے مدرسوں، مسجدوں کو، اداروں کو، ٹرسٹوں کو محتاج کر کے رکھ دیا۔ آج اربوں خربوں کی ملکتیں ہیں پڑی، بیکار پڑی ہوئی، کئی ناجائز قبضے ہیں۔ سرکار کے قانون بھی ایسے ہیں، سرکار بھی مزے لے رہی ہے، سرکار کو کچھ پڑی نہیں ہے، اور ہمارے قوم مسلم بھی جو ہے وہ بھی بالکل لاپرواہ پڑی ہوئی ہے، ان کو بھی کچھ پڑی نہیں ہے۔ ارے ایسے لوگ جو اگر مسلم ہیں، مسلموں نے بے وجہ مسجد کی یا ٹرسٹ کی زمینیں دبا کے رکھی، اس سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بات کرو، اس کو سمجھاؤ کہ بھئی اس کے جو 15 یا 20 ہزار روپیہ کرایہ آنے والا ہے، یا 5 ہزار کرایہ آنے والا ہے، آپ 200 اور 500 روپیہ کرایہ دے تو کم سے کم آدھا کرایہ دے دو آج کے حساب سے۔ اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی پراپرٹی بن گئی ہے، آپ کی دوسری سہولیت ہے، تو آپ اس کو خالی کر کے دے دو ٹرسٹ کو، کیوں دبا کے رکھی آپ نے؟ آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کم سے کم خدا کا خوف تو رکھو آپ، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دو گے؟ آپ کی یہ زندگی جو ہے بالکل ناخن بھر کی ہے، یہ زندگی ایک ناخن، جو چھوٹا سا ناخن آپ کے ہاتھوں میں نکل آتا ہے، اس ناخن بھر کی زندگی ہے، اور اس ناخن بھر کی زندگی کے لیے اتنی جد و جہد کرتے آپ کہ جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں، آپ کو مرنا ہی نہیں ہے۔ آپ کے مرنے کی بات، قبر کی زندگی کتنی لمبی ہے، قبر کے بعد حشر کی زندگی کتنی لمبی ہے، حشر کے بعد آپ کو جہنم، اپنے اعمال کے حساب سے جہنم، اور اس کی جنت کی زندگی کتنی لمبی ہے۔ ہاں، پوری زندگی اسی میں پڑے رہو گے اور سوچتے رہو گے کیا کر دیا ہم نے۔ تو دوستو، خدا سے ڈرو، اور کس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے ڈرو، اور اپنے دل سے فیصلے لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں اس طرح سے ہم گبن کر رہے ہیں، کیوں اس طرح سے ہم کھا رہے ہیں، وقف کی پراپرٹی کیوں کھا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور وقف میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی لاپرواہ ہے، ان کو بھی کچھ پڑی نہیں ہے، کہ یہ جو ٹرسٹ کی جگہ تم چھڑواتے کیوں نہیں ہو، کیوں نہیں دلاتے ٹرسٹ کو؟ چندہ کر کے یا کیسے کیسے ٹرسٹ اپنے کام پورا کرتی ہے، تو یہ پیسے، یہ جو چیز پراپرٹی آپ ان کے ہاتھ میں آ جائے تو چندے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں تلک کہ اتنی پراپرٹی ہے کہ آج وہ ہمارے پی ایم صاحب بول رہے ہیں کہ ایک کھاتے میں 15 لاکھ روپے آئیں گے۔ ہمارے مسلمانوں کے کھاتے میں نہ جانے کتنے روپے آ جائیں گے اگر اس پراپرٹی اگر مسلم ٹرسٹوں کے پاس آ جائے گی، وقف بورڈ کے پاس آ جائے گی، وہ اس طرح سے مسلموں کا خیال رکھا جائے گا، تو مسلم کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن روکے ہیں تو ہمارے اپنوں نے روکے ہیں، ذمہ دار لوگوں نے روکے ہیں۔ میری لوگوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اور قوم کی چیزیں ہے، قوم کی جو یہ پراپرٹیاں ہے جو آپ نے دبا کے رکھی ہے، وہ قوم کے حوالے کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔